بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، آج اسی ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں۔ جیسے کہ عموماً عام طور سے لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں سال پورا ہونے کے بعد، تو اسی مناسبت سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی روحانی، اخلاقی اور سماجی تربیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ صرف ایک مالی فریضہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے اخلاق، نیت اور اللہ پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مال کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا منصفانہ سسٹم ہے جو دولت کی برابری تقسیم اور سماجی عدل کو یقینی بناتا ہے، سوشل جسٹس کو یقینی بناتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت چند آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کے آداب غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے اخلاص نیت۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت صرف اللہ پاک کی رضا مقصود ہو۔ کیا مقصود ہو؟ اللہ پاک کی رضا۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت ریاکاری، دکھاوے یا پھر شہرت کی نیت ہو تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب برباد ہو جائے گا۔ نمبر 2، زکوٰۃ ہمیشہ حلال مال سے ادا کرنی چاہیے۔ حرام مال سے دی ہوئی زکوٰۃ سے مال پاک نہیں ہوتا اور بجائے ثواب کمانے کے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ صحیح حقدار تک پہنچ جائے۔ نمبر 4، زکوٰۃ دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے۔ اسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر برباد مت کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار معاشرتی فائدے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ لوگوں کو گوش گزار کراتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں غربت میں کمی ہوتی ہے۔ غریب اور نادار لوگوں کی بنیادی جو ان کے فنڈامنٹلز جو ضروریات ہیں پوری ہوتی ہیں۔ جب صاحب استطاعت افراد اپنے مال کی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچائیں گے تو غریب لوگوں کی مشکلات کم ہوں گی اور ایک حقیقی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا جس میں کوئی شخص بھی بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں دولت صرف چند ہاتھوں میں لمیٹڈ نہیں رہتی۔ معاشرے میں دولت جو صرف چند ہاتھوں میں لمیٹڈ نہیں رہتی بلکہ یہ مختلف طبقات میں گردش کرتی رہتی ہے۔ اس طرح دولت کی جو امبیلنسڈ تقسیم سے پیدا ہونے والی سماجی پرابلمز کا خاتمہ پاسبل ہوتا ہے اور ایک بیلنسڈ اکنامی تشکیل پاتی ہے۔ جب امیر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس سے پیسہ گردش میں آتا ہے، جس سے اکنامی مضبوط ہوتی ہے، کاروبار ترقی کرتا ہے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی معیشت کا ایک لازمی جز ہے۔ زکوٰۃ اسلامی اکنامی کا ایک لازمی جز ہے جو دولت کے منصفانہ تقسیم، غربت میں کمی اور مالی استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جب امیر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو غریب لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
جب انسان اپنی دولت کو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے حقیقی خوشی اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے جو اسے دنیا کی کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے اور ایثار اور قربانی اور دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے صاحب استطاعت افراد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی مال و پراپرٹی ہے یہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ جیسے انسان سمجھتا ہے میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا، نہیں، یہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمت ہے جس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ یہ احساس غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور رحمدلی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے اور اس سے باہمی اتحاد، یونٹی، محبت اور بھائی چارے، انٹیگریشن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ پاسبل ہے۔ زکوٰۃ صرف کھانا کھلانے یا پھر فنڈامنٹل نیڈز تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے کے نادار لوگوں کو چھوٹے کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد صرف فوری مدد کرنا نہیں ہے، ہنگامی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسے مواقع، ایسی اپرچونٹیز پیدا کرنا ہے جن سے مستحقین اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور وہ مستقل بنیادوں پر خود کفیل ہو جائیں۔ جب غریب افراد کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے اگر مستحقین کی مدد کی جائے تو اپنی بنیادی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی غلط راستے پر نہیں چلیں گے۔ اگر زکوٰۃ معاشرے کے کسی ایسے فرد کو دے دی جائے جو قرض کے نیچے دبا ہو تو اس سے اپنا قرض ادا کر کے ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف دنیا میں برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی نجات کا ایک اہم سبب ہے۔ صدقہ زکوٰۃ دینے سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ انسان کے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زکوٰۃ نہ صرف ایک مالی فریضہ ہے بلکہ یہ ایک کمپلیٹ اسلامک سسٹم ہے جو کسی بھی فرد، معاشرے اور اکنامی پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد دنیاوی فلاح و بہبود سے لے کر آخرت کی فکر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر صاحب نصاب کو چاہیے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے، جس سے نہ صرف اس کا مال پاک ہوگا بلکہ معاشرے میں عدل و انصاف، سوشل جسٹس، مساوات، برابری اور خوشحالی کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے سسٹم کو حقیقی طور پر نافذ کیا جائے تو اس سے ایک اسٹیبل فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے جہاں معاشرے کا ہر فرد ایک خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ عبادت صرف ایک رسمی فریضہ نہ رہے بلکہ ایک روحانی، اسپریچول اور سوشل پروگریس کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ پاک میں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، میرے ورڈز سنا آپ لوگوں نے، کتنی پیاری تعلیمات ہے ہمارے مذہب اسلام کی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو مقصد اس دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈس میں زیادہ زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اسے نورانی ماحول پیدا ہو۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.